کیا اسرائیل کے یہودی دجال کا انتظار کرتے ہیں؟ دجال ابھی کہاں ہے؟ روایت کیا کہتی ہے؟ دجال کو کون مارے گا؟ دجال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دجال کا چہرہ حدیث میں کیسا بتایا گیا ہے؟ دجال کی سواری ایک گدھا ہوگا، ڈونکی۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک بڑی نشانی یہ ہوگی، قسطنطنیہ پھر سے غیر مسلم کے قبضے میں چلے جائے گا۔ اس وقت اتنا شور ہوگا کہ لوگ پکار اٹھیں گے، دجال آ گیا۔ آج ہم اسی نشانی اور امام مہدی کے ظہور کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قیامت کی بڑی نشانی امام مہدی اور دجال کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کے دور میں دنیا بہت بے چین نظر آتی ہے، کافی جگہوں پر جنگ اور تنازع چل رہا ہے۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کیا دنیا آخر جا کس طرف رہی ہے اور کیا وہ وقت قریب آ چکا ہے جس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ عالم کا ذکر آتا ہے، سید اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے آخر زمانے میں اسلام پھر سے انصاف اور حق کے ساتھ قائم ہوگا، امام مہدی کے طریقے پر ہوگی، جسے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت نبی خلافت رشیدہ جیسی حکومت کہا گیا ہے۔ لیکن امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا کا حال بہت بدل چکا ہوگا۔ زمین ظلم اور ناانصافی سے بھر چکی ہوگی، لوگ دنیا کی آسانی اور آرام میں گم ہو جائیں گے، وقت بھی بہت تیزی سے گزرنے لگے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت سال مہینے جیسا ہوگا، مہینے ہفتے جیسا اور ہفتہ دن جیسے محسوس ہوگا۔ اس دور میں صرف مکہ اور مدینہ اسلام کا مضبوط مرکز رہے گا۔ بہت سے روحانی لوگ اور بزرگ وہاں جمع ہو گئے۔ پھر ایک دن رمضان کے مہینے میں کعبہ کے پاس ایک اہم واقعہ ہوگا۔ اس وقت امام مہدی کی عمر قریباً 40 سال ہوگی۔ روحانی لوگ انہیں پہچان لیں گے، ان سے بیعت کرنے کی درخواست کریں گے، لیکن امام مہدی پہلے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کرے گے۔ پھر ایک غیبی آواز سنائی دے گی، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے، ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر ایک جماعت ان کے ساتھ سیریا کی طرف روانہ ہوگی۔ اس دوران لوگوں میں ایک افواہ پھیل جائے گی کہ دجال آ گیا، لیکن پہلے یہ خبر جھوٹی ہوگی، شیطان کا ولولہ ہوگا، بعد میں یہ حقیقی دجال کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی اہل بیت سے ہوگی، یعنی سیدہ فاطمہ کی نسل سے۔ ان کی شخصیت اور شکل کے بارے میں بھی روایت میں ملتا ہے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی، پیشانی روشن ہوگی اور رنگ عرب جیسا ہوگا۔ ان کے جسم پر ایک نشانی ہوگی، گال پہ تل جیسا، لیکن سب سے بڑی بات ان کا اخلاق اور کردار ہوگا۔ لیکن اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہوگا، رحمت، انصاف اور مہربانی سے بھرپور۔ روایت میں کچھ عجیب نشانیوں کا بھی ذکر ملتا ہے، کبھی بادل ان کے سر پہ سایہ کرتے ہوئے رہے گے اور آواز ان کی طرف اشارہ کرے گی، کبھی سوکھی زمین میں سب گھاس اور درخت اگنے لگے گے۔ اگر کوئی نشانی مانگے تو وہ پرندوں کی طرف اشارہ کرے گی اور پرندے ان کی انگلی پر آ کر بیٹھ جائیں گے۔ اسی دور میں فیرت کا دریا پھٹ جائے گا اور اس میں سے سونا ظاہر ہوگا، زمین اپنے خزانے باہر نکالنے لگے گی۔ حدیث کا وعدہ ہے کہ اس وقت زمین انصاف سے بھر جائے گی، بالکل اسی طرح جیسے پہلے ظلم سے بھری ہوئی۔ لوگوں کے دلوں میں سکون اور امن پیدا ہوگا۔ امام مہدی کے ساتھ ایک خاص جماعت ہوگی، ان کی تعداد قریباً 1313 لوگ ہوگے، بالکل غزوہ بدر کی مجاہدین کی تعداد جیسی۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کچھ اور اشارات بھی ظاہر ہوگے۔ اس نشانی فیرت کا دریا اور سونا۔ ایک اور عجیب واقعہ رمضان میں ہوگا، جہاں چاند اور سورج کے بارے میں غیر معمولی علامت کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ روایتوں میں مشرق سے کئی راتوں تک آگ اور زمین کا ہلچل کا بھی ذکر آیا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی، قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول پھر سے غیر مسلموں کو قبضے میں چلے جائے گا۔ پھر امام مہدی اپنی جماعت کے ساتھ وہاں پہنچ کر اس شہر کو دوبارہ فتح کریں گے۔ یہ واقعہ آخر زمان کا ایک بڑا موڑ ہوگا۔ اس دوران پھر سے آواز اٹھے گی، دجال آ گیا۔ امام مہدی اپنے ساتھیوں کو لے کر سیریا کی طرف چلے آئے گے۔ پہلے یہ خبر جھوٹی ثابت ہوگی، لیکن کچھ وقت بعد حقیقی دجال ظاہر ہوگا اور پھر وہ جنگ شروع ہوگی جس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا اور حدیث کے مطابق وہ مشرق کی طرف ہے۔ دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑا ہے اور یہ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ اس کی شدت اور سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے ڈرایا ہے۔ قیامت کے سب سے بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ظہور دجال ہے۔ لوگوں کے ذہن میں اکثر سوال پیدا ہوتے ہیں کہ دجال کون ہے، وہ کیسا ہوگا، کہاں ہے
اور جب وہ ظاہر ہوگا تو کیا کرے گا؟ ہم نے امیج بنانے کی کوشش کی ہے، برائے کرم معاف کریے، ہم خالی ویور کو بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث کے مطابق ایسا دکھتا ہوگا، لیکن یہ ایکچوئل نہیں ہے، اس کو حقیقت نہ ماننا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دجال کا فتنہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صدقہ کی تسکین پر اعتراض کرتے ہیں، اگر انہیں کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت ذوالقواسرہ تیمیمی کے بارے میں نازل ہوئے۔ اس شخص کا نام ہے خرقس بن زبیر تھا اور یہ خوارج کا بنیادی شخص تھا۔ غنیمت کا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ عدل کیجیے۔ نبی کریم نے فرمایا، اگر میں عدل نہ کروں تو پھر کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے اجازت دے میں اس منافق کو قتل کر دوں، لیکن نبی کریم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، ان کے کچھ ساتھی ہوگے، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم سمجھو گے اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں کم سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھے گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائے گے جیسے تیر شکاری کے بان سے نکل جاتا ہے۔ یہ واقعہ اصل میں ایک بڑے فتنے کا مقدمہ بنا جو بعد میں مسلم امہ میں پھیل گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو باغی گروہ اسلامک ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے وہ اصل میں خوارج تھے۔ یہ واقعہ بہت پرانے سے شروع ہوتا ہے، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں بحث چھڑی تھی، جب یہ خوارج پیدا ہوئے تھے۔ جنگ صفین کے بعد جب تقسیم کا فیصلہ ہوا، خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور انہیں کافر تک کہہ دیا، معاذ اللہ۔ انہوں نے اپنا باغی گروہ بنا لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم امہ کے خلاف جنگ کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے لشکر کے ساتھ خوارج کے خلاف جنگ کی اور انہیں شکست دی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کا ایک خاص آدمی اس کو تلاش کرو جس کے جسم پر عجیب نشانی ہوگی۔ بعد میں اس کا جسم ملا، اس کے بازو پر عورت کے تن جیسا نشانی تھی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی، یہ لوگ ختم نہیں ہوئے، ان میں سے کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے اور کچھ باپ کی پشت میں، جب ایک گروہ کم ہوگا تو دوبارہ پیدا ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ دجال ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، لیکن ایک صحابی ایسے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا اور ان سے بات بھی کی۔ یہ راستہ کچھ عجیب لگ رہا ہے، پانی کا بہاؤ ہمیں کہیں اور لے جا رہا ہے، شاید ہم غلط سمت میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہ 30 آدمیوں کے ساتھ سمندری سفر پہ تھے۔ سمندر میں طوفان آیا اور وہ لوگ انجان جزیرہ پر پہنچ، وہاں انہیں ایک عجیب مخلوق دکھی جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ جسسا ہوں۔ جب وہ لوگ ان کے قریب گئے، ان سے بات چیت کی تو اس نے کہا، میں جساسا ہوں۔ اس نے کہا، ایک آدمی ایک جگہ بندھا ہوا ہے اور وہ تمہیں کچھ بتائے گا۔ ایک آدمی وہاں بندھا ہوا ہے، وہ تمہیں کچھ بتائے گا۔ جب وہ لوگ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور تمہیں زنجیروں میں کیوں بندھا گیا ہے؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم شام سے آئے ہیں۔ عربوں میں جو نبی آئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ کیا لوگ ان کی بات مان رہے ہیں؟ لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں۔ کیا بیسان کے کھجور کے درخت ابھی بھی پھال دیتے ہیں؟ ہاں، ابھی بھی پھال دیتے ہیں۔ کیا تباریہ جھیل میں ابھی بھی پانی ہے؟ ہاں، اس میں ابھی بھی پانی ہے۔ یہ سب تمہیں کیسے پتا ہے؟ اور تم کون ہو؟ میں دجال ہوں، جلد مجھے رہا کر دیا جائے گا، پھر میں پوری دنیا میں پھروں گا۔ لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ میں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ دجال نے بیسن اور تبریہ کا ہی ذکر کیوں کیا؟ ان دونوں جگہوں کا آخر زمانے سے کیا کنیکشن ہے؟ بیسن کے کھجور کے درخت، بیسن ایک پرانا علاقہ ہے جو آج کے وقت فلسطین اسرائیل کے قریب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال نے پوچھا،
कि बैसन के खजूर के दरख्त अभी फल देते हैं। उल्मा कहते हैं जब वो फल देना बंद कर देंगे तो ये आखिरी जमाने की एक निशानी हो सकती है। इसलिए दज्जाल दुनिया की हालत चेक कर रहा था कि वक्त करीब है या नहीं। दज्जाल ने दूसरा सवाल किया, क्या तबारिया झील में अभी भी पानी है? तबारिया भी फलस्तीन के करीब एक मशहूर झील है। कुछ रिवायत में आता है कि आखिर जमाने में याजूज माजूज इतना पानी पी लेंगे कि वो झील का पानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए दज्जाल ने पूछा था कि क्या अभी भी पानी है या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये था, अरबों में जो नबी आए हैं उनका क्या हाल है? जब उन्हें पता चला कि नबी आ चुके हैं, लोग ईमान ला रहे, तो उसने कहा अब वक्त करीब है कि मुझे रिया किया जाएगा। हदीस में आता है कि दज्जाल का फितना इंसानी तारीख में सबसे बड़ा फितना होगा। दज्जाल की शकल और सूरत भी हदीस में बयान की गई है। दज्जाल एक जवान आदमी होगा, उसके जिस्म मोटा होगा और कद लंबा होगा। उसकी एक आंख खराब होगी जो फूली हुई अंगूर की तरह होगी। उसकी पेशानी चौड़ी होगी और उसके दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, भले वो पढ़ना जानता हो या ना जानता हो। उसके जिस्म पर घने बाल होंगे और बाल घुंघरालू होंगे। दज्जाल एक बड़े गधे पे सवार होगा जिसके कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। दज्जाल के ज़हूर से पहले दुनिया में सख्त कहत पड़ेगी। 3 साल तक बारिश कम होती जाएगी। पहले साल एक हिस्सा बारिश रुक जाएगी, दूसरे साल 2 हिस्से की बारिश रुक जाएगी, तीसरे साल बिल्कुल बारिश नहीं होगी। जमीन पर कोई सब्ज चीज नहीं उगेगी। लोग भूख और तंग दस्ती में मुब्तला हो जाएंगे। इस हालात में दज्जाल मशरिक की तरफ से पहन या कुरासन के इलाके से जाहिर होगा। दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में रहेगा। एक दिन एक साल जैसा होगा, एक दिन एक महीने जैसा होगा, एक दिन एक हफ्ते जैसा होगा और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। दज्जाल पूरी दुनिया का सफर कर लेगा लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। उसके साथ झूठी करामत जैसी चीजें होगी, उसके साथ रोटियों के पहाड़ होंगे क्योंकि लोग भूख से तरस रहे होंगे। उसके पास जन्नत और दोजख जैसी चीजें होगी। जो उस पर ईमान लाएंगे वो उसकी जन्नत में जाएंगे और जो इनकार करेंगे वो उसकी दोजख में चले जाएंगे। लेकिन असल में जो उसकी जन्नत दोजख होगी और उसकी दोजख जन्नत होगी। दज्जाल जमीन से खजाने निकालने का हुक्म देगा और खजाने उसके पीछे चलेंगे। उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे और 13,000 यहूदी औरत होगी। उसके फितनों की वजह से मोमिन बहुत परेशान होंगे। आखिरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। वो दमस्को के जामे मस्जिद मशरिकी मीनार पर उतरेंगे। जब दज्जाल को ये पता चलेगा तो वो उनकी खुशबू से पिघलने लगेगा। फिर वो लश्कर उसका पीछा करेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबे लूत की मकाम पर कत्ल कर देंगे। अल्लाहु अकबर। इस तरह दुनिया का सबसे बड़ा फितना खत्म हो जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल के फितने से बचने का तरीका भी बताया। पहली 10 आयतें याद करना दज्जाल के फितने से हिफाजत का सबब बनेगी और अल्लाह से दज्जाल के फितने से फना मांगनी चाहिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और वीडियो ऐसी बनाने के लिए।